السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم و ذاتی پیغام لے کر آیا ہوں، ضرور سننا ہے آپ نے۔ چونکہ مہینہ 12ویں کا چل رہا ہے اور ابھی جیسے جلوس میلاد وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں، تو اب لوگوں نے الگ الگ میمز بنا کر شیئر کی ہے۔ اسی طرح شرک کے فتوے چل رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یار، یہ شرک کر رہے، جلوس میلاد نکال رہے، یہ شرک کر رہے، محفل میلاد سجا رہے، یہ شرک کر رہے، اجتماع میلاد میں جو ہے نا سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف ذات و صفات باری تعالیٰ میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یار حضور کی ولادت کا دن منانا یہ شرک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کو کی پیدائش کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ازل سے ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا، سمجھے؟ سورہ اخلاص میں واضح فرما دیا۔ اب اگر حضور کی ولادت منانا یہ تو شرک کا توڑ ہے کہ ہم عیسائیوں کی طرح نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مانے یا اللہ کا بیٹا مانے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آخری نبی، محبوب نبی ہے۔ تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اب یہ فتویٰ الٹا لوٹے گا ان پر جو کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو مشرک ثابت کرنا، جو ثابت کرنا چاہے گا اور وہ مسلمان مشرک نہیں ہوا تو وہ مسلمان مشرک ہو جائے گا۔ کہ کسی کے اسلام میں شک کرنا، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ 99 پہلو اگر کفر کے ہوں اور ایک اگر اسلام کا ہو تو ہم اس ایک کو لیں گے، اس کو شرک سے، اس کو کفر سے بچائیں گے۔ لیکن یہاں تو شرک کے فتوے بڑھ رہے ہیں بھائی، فری میں لو۔ جس کو علم کا آئین معلوم نہیں، جس کو دین کا دال معلوم نہیں، غور کرے، وہ بھی شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے بدعت پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اب بھی کوئی شرک کا بولتا ہے تو وہ یہ فتویٰ غور کرے کہ کہیں اس پہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ خدا کی ولادت کو ثابت کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم تو شرک و بدعت کے خلاف بولتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا نا، کہ حضور آئے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے، مکان زمان سے پاک ہے۔ بات آتی ہے بدعت پہ۔ بدعت کی کچھ قسمیں ہیں۔ جو یہ کہتا نا بدعت وہ خود بدعت ہے۔ کیوں؟ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اگر بدعت ہے تو پھر تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی بدعت ہے۔ اگر بدعت جو بات ہے مجھے اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی بدعت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے پہ، اونٹ پہ سفر کیا ہے، جہاز میں سفر نہیں کیا۔ پھر اتنی خوبصورت مساجد میں جہاں اے سی چل رہے ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، سب بدعت ہیں۔ مائک پر اذان نہیں دی، مائک پر نماز نہیں ہوئی، یہ ساری بدعت ہے۔ لیکن یہ بدعت اچھی بدعتیں ہیں، یعنی شریعت سے ٹکرا نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ تو میلاد منانا جہاں تک شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو اچھی بدعت ہے، ثواب ملے گا۔ میلاد منانا یہ ذہن میں رکھے فرض و واجب نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ظہر میں 12 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو منع کرو گے تم تو فرض نماز تو پڑھتے نہیں ہو اور نوافل پڑھ رہے ہو۔ ایک بندہ شب جمعہ گیا، بڑا گناہ گار، نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہا بظاہر، تو کیا آپ اس کو نہیں لے کے جاؤ گے کہ بھائی تم مسجد میں داخل نہیں ہوگے شب جمعہ کے لیے، تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تم تو گناہ گار ہو، کیا اسے آنے دو گے؟ ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ حضور کا میلاد کوئی مناتا ہے تو ثواب ملے گا، نفلی عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں مناتا ہم اسے برا بلا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ پھر مسئلہ یہ آتا ہے غریب کی شادی کا۔ بھائی غریب کی شادیاں بھی الحمدللہ اہل سنت ہی کروا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سارے 12 ربیع الاول پہ یاد آتی ہے۔ چیزیں بانٹنا، ابھی بیچ میں ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں کافی ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے
اور اس میں بتایا ہے کہ بھئی یار سنیوں کے بچے، تو یعنی ہمارے کھانے پینے پہ بھی اب اعتراض ہونے لگا، یعنی ہم کھائے پیے تو اس پہ بھی اعتراض۔ جو چیزیں غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہیں، عوام کو نہیں کرنی چاہیے، یہ بات یاد رکھے کہ اہل سنت پر ہماری جاہل عوام کی وجہ سے فتویٰ لگا ہے، حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی۔ اگر علماء اس طرح کا کام کرے فتویٰ تب لگتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں جو کہتے تھے زندگی بھر کے مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اربوں روپے نکلے اور بچے لڑ رہے تھے اس وراثت پر۔ ہم تو ان میں سے ہیں کہ جو دین کا کام کر کے بھی جو ہے نا کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ بس قبول فرمائے۔ یہ اہل سنت کا ایک وصف ہے۔ عرض یہ تھی اختلافات سب اپنی جگہ، لیکن حق گو جو ہے نا وہ بننا چاہیے۔ صرف چند ہی لوگوں کو اس سے اختلاف ہوتا ہے، 12ویں منانا تو محفلیں منانا، یہ 12 ربیع الاول نہیں 8 ربیع الاول ہے، تو بھائی آپ کسی بھی دن مناؤ، ہم تو سالہ سال مناتے ہیں۔ آپ جلوس میں نہیں نکلو، آپ گھر میں منا لو، حضور کی ولادت کی خوشی تو مناؤ۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک بندہ ملا، کہتا ہے آپ لوگ خوشی منا رہے ہو نا؟ تو میں نے کہا ہاں حضور کی ولادت کے، میں نے کہا ہم منا رہے۔ تو وہ کہہ رہا کیوں؟ حضور کا تو انتقال ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں اس پہ حضور کی انتقال پہ روؤں اس کے بقول، نعوذ باللہ، یا حضور کی ولادت پہ مجھے خوشی ہو کہ مجھے حضور کے آنے سے ایمان جیسی نعمت نصیب ہوئی، کفر و ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، یا میں حضور کی ولادت کے غم میں روؤں؟ حالانکہ انبیاء کرام کو تو اجل آنی ہی ایک آن کی آنی ہے، وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ باتیں بڑی ہیں، چند وضاحتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت پر گامزن رکھے، علماء حق کے ساتھ رہے۔ لوگ کرامات پہ معجزات پہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھے، جو آپ کے عقل میں آئے وہ کرامت اور معجزہ نہیں کہلاتا، وہ اس کی پہلے تعریف پڑھے کہ کرامت اور معجزے کی تعریف کیا ہے۔ وہ خرق عادت کام جو آپ کے عقل میں نہیں آئے اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا، آپ کے عقل میں نہیں آ رہا ہے کیسے کر دیے، تو یہی تو کرامت ہے۔ اب اس کی دلیل ہے بھائی مجھے عقل میں لے کے آؤ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔